اور دریا سے مشکیزہ برابا دل مضطر، ارے دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، ارے کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ارے ایک کوزہ لیے دشت میں آتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھایا، رکھا ہے اسے قید وہاں یکا و تنہا، رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا، ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ جب 11 محرم کو صبح شام سدھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر یہ بڑے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنہ دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ گروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ، ارے دکھتا ہے بدن سے سسکیاں لیتی ہے سکینہ، ارے سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ، ارے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ،
پیاسی ہے سکینہ کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر آج ایسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر ارے یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دختر لب خشک زباں سوکھی ہے روتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ صلوات بر محمد آل محمد صلوات سمندر ان کے قدموں میں پڑے تھے سمندر ان کے قدموں سے جو لب دریا کھڑے تھے وہ پیاسے جو لب دریا کھڑے تھے علی اصغر ہو یا محمد وہ بچے تھے مگر کتنے بڑے تھے سمندر ان کے بر محمد آل محمد صلوات بغیر حب علی دعا نہیں ملتا بغیر حب علی دعا نہیں
سلا نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم اور جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا بغیر حب علی بر محمد آل محمد صلوات سلام کے اشعار پیش دست خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ دست خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ ارے کیا کچھ سلا ملے یہ ہے میرے خدا کے ہاتھ میں دست خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ ارے مدت سے تھی یہی در خیبر کی آرزو مدت سے تھی یہی در خیبر کی آرزو وہ دن بھی ہو جو چوم لوں دست خدا کے ہاتھ دست خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ بے فتح منہ کبھی نہیں موڑا جہاد سے بے فتح منہ کبھی نہیں موڑا جہاد سے ارے میدان رہا ہمیشہ شیر خدا کے ہاتھ خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ ارے مومن کو اس کے مرتبے میں شک ہو کس طرح مومن کو اس کے مرتبے میں شک ہو کس طرح ارے جس کو کرے بلند حبیب خدا کے ہاتھ دست خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاتھ وہ ساتھ اہل بیت کا بھی واسطہ اگر
ساتھ اہل بیت کا بھی واسطہ اگر ارے خالی پلٹ کے آ نہیں سکتے دعا کے ہاں خالی پلٹ کے آ نہیں سکتے دعا دستے خدا کی مدح کرو میں اٹھا کے ہاں کس کی ہوئی شکست رہا کون فتح یا کس کی ہوئی شکست رہا کون فتح یا ارے اس بیس کا بھی فیصلہ ہے کر بھلا کے ہاں دستے خدا کی مدح کروں میں اٹھا کے مسائل کا شعر بھی ایک مرثیہ جیسا ہے دستے خدا کی مدح کروں میں اٹھا کے شاید صدا حسین کی پہنچی نہ بھائی تا شاید صدا حسین کی پہنچی نہ بھائی تا ارے عباس مشک تھامنا اپنے بچا کے ہاں عباس مشک تھامنا اپنے بچا کے ہاں کہتے تھے شاہ اکبر مہرو پیدے کی جان کہتے تھے شاہ اکبر مہرو پیدے کی جان ارے زخم جگر ہمیں بھی دکھا دو ہٹا کے ہاں دستے خدا کی مدح کرو میں رضوان بھائی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس لیے مرثیہ کی صدر البان پڑھ رہے ہیں بر محمد علیہ وسلم صلوات جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے اور کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے سین کا تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے سین کا تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے موت اختیار کی
شیب پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گے شدت اگر سے پکاری کے پانی دو گے یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس کو گے یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پراب سے ارے ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے ارے دل میں سما گیا تھا جو شمرے لئے کا ڈر سوتے میں کانپ یہ کہتی تھی رات بھر ارے فریاد چھینتا ہے گوہر شمرے باد گوہر ارے آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں کدھر آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں کدھر ارے زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے ارے سجاد بھائی دیکھو یہ کھولے گڑکتا ہے جب داغ بے کسی نہ سورہ فاتحہ کے لیے کچھ نام ہے میرے پاس، اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا اور اس کے علاوہ ان مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا کہ جن کا آج کوئی پڑھنے آلہ نہیں ہے۔ سید افتخار حسین، سید غفار حسین، شہنشاہی بانو بنت سید آل علی، انور فاطمہ بنت سید افتخار حسین، ناصری خاتون بنت سید اسرار حسین، جبین فاطمہ، لاڈلے مرزا، بزمی انکل اور جملہ مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ آگے کی مجلس کے پروگرام جو ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ سارے اشرے ہم لوگوں نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس ان کیس پروگرام نہیں ہے تو 11 سے 20 سفر جو ہے 11 سے 20 سفر جو ہمارا اشرا ہے وہ علامہ ابصار نقوی صاحب کریں گے۔ اس میں کیونکہ ان کی دوسرے امام بارگاہ میں بھی کمٹمنٹ ہے، وہ ٹھیک 8 بجے زیب ممبر ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ کہ اگر آپ لوگ بھی ٹائم سے آ جائیں گے تو یہ کہ مجھے بھی اپنا 1-1.5 منٹ مل جائے گا ٹائم سے بولنے کا، ورنہ میری وجہ سے یوزلی مولانا لیٹ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریے گا کہ ہم سب ٹائم سے آ جائیں، ٹھیک 8 بجے وہ یہاں پہ زیب ممبر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں دوسری جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ایسٹ اینڈ مارکھم کی طرف ہے، تو آپ لوگوں سے پابندی وقت کی میں درخواست کروں گا۔ اس کے بعد 21 سفر سے 24 سفر تک شیخ حسنین جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ 25 سفر سے 28 سفر تک علامہ عابد بلگرامی صاحب لکھنؤ سے وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد 28 سفر سے 7 ربیع اول تک جو ہے علامہ اون محمد نقوی ہیں، اور 28 سفر سے ہی آلموسٹ 12 ربیع اول تک ہمارے پاس جو ہم نے مہمان نو خان کو پاکستان سے مدعو کیا ہے، ظفر عباس ظفر صاحب بھی یہاں پہ ہوں گے، تو وہ بھی روز یہاں پہ ڈیوٹی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوکل پڑھنے والے ہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہی ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوئیے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ 21 سفر سے اور 24 سفر کی جو مجلس ہے اس کے لیے، 25 سفر سے 28 کے لیے اور 28 سے 7 کے لیے ابھی ہمارے پاس جگہیں خالی ہیں اسپانسرشپ کے لیے۔ اگر آپ نے مجلس اسپانسر نہیں کری ہے اپنے بیہاف پہ، اپنے مرحومین کے بیہاف پہ، تو اس میں آپ
پیچھے مشتاق بھائی سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، ڈاکٹر مصباح سے، روحی آنٹی سے، یا معراج انکل سے، یا جو بھی مینجمنٹ کا ممبر نظر آتا ہے آپ اس سے لے کے اس میں زیادہ ہماری مدد کریں، کیونکہ اسی کی بیسس پہ ہم مہمانوں کو بھی بلاتے ہیں، اسی کی بیسس پہ ہم سروسز بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ میں روز بیان کرتا ہوں. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. جلوس جو ہے چیلم کا وہ 29 نومبر کو ٹھیک 1 بجے برآمد ہوگا 4325 مکاون روڈ سے، اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا 325 پاسمور ایونیو پہ اختتام پذیر ہوگا. تو اس میں بھی زیادہ تعداد میں آپ شریک ہوئیے گا. انف ٹائم ہوگا کہ آپ جلوس کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ. ایک لاؤڈ صلوات کے بعد میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے ذمہ مرور ہونے کے لیے. ایک دعائے صحت کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ذوالفقار بھائی جو ہمارے ابھی یہاں پہ ڈیوٹی ادا کر کے گئے، ان کی وائف کی طبیعت ناساز ہے، ان کو اللہ میاں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا کرے جلد از جلد، اور ان کے لیے آپ ہو سکے تو مجلس کے بعد بھی دعا کریں گے. شکریہ. محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صلوات. اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اور موضوع بحث عنوان بیان کتاب اور وراثت کتاب ہے. آج کچھ چیزیں ہیں، ایک تو خلاصہ اور اس کے ساتھ ایک پیغام جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور محمد و آل محمد صلوات. یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ذکر کا، اس کتاب کا حفاظت کرنے والا خود پروردگار ہے. ایسی صورت میں کسی کو بھی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے تحریفات سے بچا لیا. یہ قرآن کتاب اپنے مفہوم اور نزول کے اعتبار سے بالکل نرالی ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے نرالی ہے. کتاب کا سیاق نہیں ہے مگر معنی پیدا کرتی ہے. ایسا لگتا ہے
کہ آیتیں الگ سے آئی ہیں، مگر بہرحال معنی وہاں کہیں نہ کہیں اس کے موجود ہوتے ہیں۔ اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور تفسیر کی دنیا میں اسی تفسیر کو معتبر مانا گیا ہے کہ جو تفسیر آیت بالآیت، آیت کی تفسیر آیت سے، اس کو بڑا درجہ دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو، کہ اس سے بہتر کوئی تشریح اور کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذکر نازل ہوا، ذکر نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا بندوبست کس طرح کیا گیا کہ اس میں باطل کا گزر نہ ہو جائے، اس میں کوئی تحریف نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نہیں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ دو چیزوں کا خیال کیا ہے، ایک تو اس کتاب میں کوئی تحریف نہ ہو جائے، دوسرا یہ بات کہ اس کتاب میں قانون کو مکمل کر دیا جائے، قیامت تک جو بشریت کی ضرورتیں ہیں وہ قرآن پوری کرتا رہے گا۔ قرآن میں بشریت کی ہر ضرورت موجود ہے، کتاب میں، قرآن میں بشریت کی ہر ضرورت موجود ہے۔ اور قرآن نے دو لفظوں کا استعمال کیا، میں بحث کر چکا ہوں ماضی میں، آج یہ بحث نہیں کروں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہی سے دو چیزیں پیدا ہو گئی، ایک ذکر ہے اور ایک اہل ذکر ہے، ایک ذکر ہے اور ایک اہل ذکر ہے۔ ذکر سمجھ میں نہیں آتا تو اہل ذکر سے معلوم کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ یہی بات قرآن نے آل عمران کی 7ویں آیت میں کہی تھی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اور یہ اس کی تعویل نہیں جانتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا هُوَ الَّذِي، وہ خدا ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، وہ انہی آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں، جو اب قرآن نے بڑی وضاحت کی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تعویل وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کی تعویل تو صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں سمائے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کے علم ہوتا ہے، جن کے عمل سے علم بنتا ہے، جن کی گفتار سے علم بنتا ہے، جن کے کردار سے علم بنتا ہے، وہ سو جائیں تو علم کی حفاظت کریں، اور اگر جاگ جائیں تو علم کے چشمے پھوٹ پڑیں، وہ ممبر پہ آئیں تو یہ کہیں کہ پوچھو ہم سے جو کچھ پوچھنا ہے، تو ثابت ہو جائے کہ دنیا ذکر پڑھتی ہے، یہ اہل ذکر ہے جو ہے۔ بس آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں، فرقان استعمال کیا، قرآن استعمال کیا، حق استعمال کیا، کتاب استعمال کیا۔ یہ لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہے قرآن کے لیے۔ قرآن کہیں پہ قرآن ہے جس کے معنی ہے بار بار پڑھا جانا۔ غور نہیں کیا؟ دنیا میں ہر آدمی ایک کتاب ایک بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، مگر پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے،
بلکہ جب اس میں غور کرتا ہے تو لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ لگتا ہے کہ پہلی بار قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پہلی بار قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ سورہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، ایسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ جب معنی ہوتے ہیں سامنے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے، کتاب میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، آگے بڑھتی ہے بات، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا، جنہیں مصطفیٰ بنایا۔ توجہ فرمائے، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں ہم نے چنا، انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ ہر آدمی وارث نہیں ہے، منتخب پروردگار وارث ہے۔ ہر قاری قرآن تو ہو سکتا ہے ہر آدمی، مگر وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ وراثت قرآن اور ہے، قرائت قرآن اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، وراثت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وراثت قرآن اور ہے، قرائت قرآن اور ہے۔ قرائت، قاری، وارث، وراثت، وارث، وراثت۔ اہل اسلام تک وراثت قرآن پہنچی ہے یا قرائت قرآن پہنچی ہے؟ بڑا مسئلہ ہے بھائی، بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں وراثت قرآن ہے یا قرائت قرآن ہے؟ اگر اس کو سوچیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمان قاری قرآن ہے، وارث قرآن نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ مسلمان وارث قرآن نہیں ہے، قاری قرآن ہے۔ وارث قرآن کچھ اور لوگ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم یحسدون الناس، لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ہم یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے ہم یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ارے اللہ کے فضل سے کون حسد کر سکتا؟ کون حسد کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے؟ ان کے پاس جن کا یہ ذکر ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں پہلا فساد حسد کی وجہ سے ہوا۔ اسلام میں جتنا جھگڑا ہے وہ حسد ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر منبر والے کو مان لیا ہوتا، اور صلوات پڑھے محمد والے، پہلا جھگڑا بھی فساد کا، اسلام میں بھی جھگڑا فساد کا۔ پہلا جھگڑا، پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ پہلا قتل اس دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا۔ پہلا جھگڑا، شیطان نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، ہمیں کیا کہنا، اور اس نے اپنا قیاس شروع کر دیا کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ حالانکہ افضل و مفضول کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گرنا۔ پیکر آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، پیکر آدم کو سجدہ نہیں تھا، روح آدم کو سجدہ تھا، روح پروردگار کو سجدہ تھا۔ پیکر جسد کبھی سجدے کے قابل نہیں ہوتا، روح سجدے کے قابل ہوتی ہے۔ پیکر سجدے کے قابل نہیں ہوتا، ڈھانچہ سجدے کے قابل نہیں ہوتا، جسد سجدے کے قابل نہیں ہوتا، روح سجدے کے قابل ہوتی ہے۔ جب تک پیکر آدم صدیوں سے بڑا رہا مگر سجدے کے قابل نہیں بنا، اللہ نے روح پھونک دی
قبلہ نہیں بنا، قبلہ عالم بنا ورود کعبہ روح کی وجہ سے۔ علی نہیں ہے، روح کعبہ ہے، علی کی وجہ سے قبلہ ہے۔ جملہ سنیے گا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ علی پیدا ہوئے، اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ ارے مسلمانوں، اگر علی نہ ہوتا، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ارے مسلمانوں اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں قبلہ میسر نہ آتا۔ ارے سجدہ کرتے ہو تو محبت کے ساتھ کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔ سجدہ کر رہے ہو، محبت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، ایسی محبت کہ اس میں مودت شامل ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت اور مودت بڑا فرق ہے۔ اللہ نے آل محمد سے محبت نہیں مانگی ہے، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، مودت مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ محبت کبھی بھی غرض کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجھے کوئی باتیں کہنا ہے۔ ہاں آ جاؤ، ازلی ذرا ارے زندہ بیٹے تم بھی محبت غرض کے بغیر کبھی نہیں ہوتی۔ کوئی غرض ہوگی تو محبت ہوگی۔ دوستی بغیر غرض کے نہیں ہوتی۔ میں کیا کہوں، غرض ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، چاہے غرض میں اپنی ضرورت شامل ہو یا تلاش حسن شامل ہو، مگر غرض ضرور ہوتی ہے۔ بس مودت غرض سے پاک ہے۔ ارے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، غرض مودت جو ہے وہ غرض سے پاک ہے، بے غرض ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ انسان دولت سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ کام آتی ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور محبت ختم۔ ہمارے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے زوردار قسم کے تعلقات ہیں، میں اچانک کچھ دنوں کے بعد، سال دو سال کے بعد تعلقات میں کمی آ گئی، معاف کیا ہو گیا، تعلقات ختم سے ہونے لگے۔ اب کیا بات ہے بھائی، کہ صاحب اب وہ بات ہی نہیں رہی ہے، ہائے ہائے وہ بات ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا تو یہ جو بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس سے صبح شام اٹھ کے اسے سلام کیوں کرتے ہیں، اس کے کھانے کا کیوں خیال رکھتے ہیں، اس کے پانی کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ تو کہا صاحب اس لیے کہ ان سے محبت نہیں ہے، ان سے مودت ہے۔ تو طے ہو گیا، جہاں غرض ہو وہاں محبت ہے، غرض سے آگے بڑھ جائے تو مودت ہے۔ صلوات بوڑھے باپ سے محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی، ہم نے یہ منظر دیکھا، ہمارے بزرگ ہم ان کو چچا کہتے تھے، دوست ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے تھے، غرض تھی دوستی، نسبت تھی دوستی۔ میں نے جو یہ لفظ بولا ہے، اس کو، اس فلسفے کو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس پر، کہ بغیر غرض کے محبت نہیں ہوتی۔ محبت غرض پہ وابستہ، غرض پہ ٹکی ہوئی ہے، منحصر ہے غرض پر، مگر مودت نہیں ہے۔ مودت بے غرض ہوتی ہے، مودت میں غرض شامل نہیں ہوتی۔ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چچا ہم کہتے تھے، عمر ادروائز سے ذرا بڑی ہوگی ان کی،
اور تو ظاہر ہے ان کی بیوی بھی ان کے آس پاس ہی کی ہوں گی. دونوں کی آنکھیں بنی, یقین کیجئے ایک ہی ہاسپٹل میں. تو بڑے میاں بار بار اٹھ کے آ رہے تھے, وہ کیسی ہیں؟ اور وہ اٹھ کے پوچھ رہی تھی وہ تمہارے چاچا کیسے ہیں؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اگر نہیں, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک وقت تھا جب تک محبت تھی, ہائے ہائے ہائے, اب یہ مودت میں ڈھل چکی ہے. مودت اور محبت میں یہی فرق ہے. سنیے, ایک تو غرض میں نے کہا اور دوسرا فلسفہ پھر دے رہا ہوں. جب تک حسن ظاہری باقی رہے, حسن ظاہری رہتے ہوئے اگر کوئی لگاؤ ہے تو محبت ہے. ہائے ہائے, حسن ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اگر دل کسی کی طرف جھک رہا ہے, صلوات بڑے محمد والے, بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. حسن ظاہری کے بعد بھی اچھا اس امام بارگاہ کے پیچھے کتنا ہو سکتا ہے؟ یعنی دیوار سے لگ کے بیٹھ جائیں, آخری دیوار سے, اگر گنجائش ہو تو اس کے ادھر بھی بیٹھ سکتے ہے نا. صلوات پڑھیں. مل جل کے صلوات پڑھیں. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والا. ٹھیک ہے, اب یہ ایسی جگہ بیٹھے کہ لگ رہا ہے کہ مجلس میں ہے, مجلس کا حصہ ہے. خیر وہاں بیٹھنا بھی شرف کی بات ہے, مگر بہرحال مجلس آئے ہیں تو قاعدے سے سنیں بھی. تو جب تک حسن ظاہر باقی رہے اور لگاؤ رہے, وہ ہے محبت. محبت محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو عشق بنتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں, محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو, یا محبت جوان ہوتی ہے تو عشق بنتی ہے, اور جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو مودت بن جاتی ہے, کہ اس کے بعد کوئی کمال باقی نہ رہے. اللہ اہل بیت سے محبت نہیں چاہتا, محبت کی وہ ڈگری چاہتا کہ اس کے بعد کچھ نہ رہے. صحابہ تو بڑے محبت والے آل محمد کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ محبت رہے, چاہتا ہے مودت رہے, چاہتا ہے مودت رہے, کہ اس کے بعد کوئی مرحلہ نہ ہو. فرق سنیں گے, محبت کسی غرض پہ ہوتی ہے, مودت بے غرض ہوتی ہے. ہارون مکی امام علیہ السلام کے پاس آئے, مشہور واقعہ ہے, سنا ہوگا یقیناً, بہت سنا ہوگا. میں ایک نتیجے کے لیے بہت تیزی سے گزروں گا کہ ہارون مکی امام کے صحابی ہیں, امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہارون آ رہے ہیں حج بیت اللہ سے. سوچو اس زمانے میں پیدل کا سفر, اونٹ کا سفر, گھوڑے کا سفر, پلین تو تھا نہیں. گرد میں ہٹا ہوا آدمی چلا آ رہا, کہاں سے آ رہے ہیں؟ حج بیت اللہ سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تصور کر سکتے ہیں, اونٹ کا, پیدل کا, گھوڑے کا سفر, تھکا دینے والا. مگر یہ دستور ہے کہ نہیں, اپنے گھر بعد میں جائیں گے. غور نہیں کر رہے آپ, ہیں کہاں؟ فرزند رسول کی زیارت کریں گے پھر بعد میں گھر جائیں گے. تاکہ قبولیت کی حج کی قبولیت پر مہر لگ جائے. فرزند زہرا کے یہاں آئے تو وہاں پہلے سے ایک صاحب بیٹھے تھے جو کہہ رہے تھے بڑی محبت ہے مولا آپ سے, اور ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. مولا وہاں بہت لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے. واقعی ہاں مولا بہت محبت کرتے ہیں, اور آپ ایسا کریں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں.
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ حق کے لیے امام نے فرمایا کتنے محبت کرنے والے ہیں؟ کہا مولا بہت چاہتے ہیں آپ کو۔ وہاں ایک تنور جل رہا تھا، ہائے ہائے، امام نے فرمایا واقعی محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہیں انہی میں؟ کہ ہاں مولا مجھے بھی بڑی محبت ہے آپ سے۔ امام نے فرمایا ذرا تنور میں کود جاؤ۔ کہ لگے فرزند زہرا جلتا ہوا تنور، میں حکومت دلانے آیا تھا، جل کے خاک ہو جائیں گے، آپ کا کیا بگڑے؟ اتنے میں دیکھا کہ دروازہ کھلا، دخل الباب ہوا، دروازہ کون ہے؟ ہارون مکی سرکار۔ ہارون چلے آ، ہارون اپنا سامان اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرزند زہرا نے کہا ہارون کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا حج کر کے آ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، قبلے کے پاس آئے ہیں۔ ہارون ذرا اس میں تنور میں کود جاؤ۔ ہارون نے اپنا سامان رکھا اور فوراً تنور میں کود گئے۔ امام نے ڈھکن ڈھک دیا، تنور بند کر دیا۔ ہائے ہائے، اب کمال یہ ہے کہ نہ جس نے حکم دیا ہے وہ بے قرار ہے، اور نہ وہ بے قرار ہے کہ جسے حکم دیا ہے نہ وہ بے قرار ہے، نہ وہ بے قرار ہے جسے حکم دیا ہے۔ امام باتیں کرنے لگے، وہ بار بار دیکھ، کیا بات ہے مولا؟ وہ جو ابھی آئے تھے ذرا دیکھ لیں۔ ارے کیا بات ہے؟ مولا ذرا دیکھ لیجیے، سب دل نہیں مان رہا ہے۔ امام اٹھے، تنور کھولا، ہارون قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ انگاروں پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا، آپ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے کوئی، یہ وراثت کہیں اور سے نہیں آئی، یہ مودت آل محمد سے آئی ہے۔ ہارون کی وراثت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا دیکھ تو لیجیے، ڈھکن ہٹایا، تنور کھلا، دیکھا ہارون تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، یہ جلے نہیں، ہائے ہائے، یہ جلے نہیں۔ امام فرمایا ہارون نکل آؤ۔ ہارون نکلے، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے، ہارون ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں مولا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے شاید پوچھا ہوگا جلے والے تو نہیں؟ ہارون مسکرا رہے ہیں، ہارون مسکرا رہے ہیں، ہارون مسکرا رہے ہیں۔ ہارون کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یہ آیا تھا محبت لے کے، اسے پتا نہیں ہے کہ اس دربار میں محبت کی ضرورت نہیں ہے، مودت کی ضرورت ہے۔ یہاں مودت چاہیے۔ یہ آپ میں سے کسی نے بڑھا دیا مجھے اس طرف، ورنہ مجھے بولنا نہیں تھا مودت محبت پہ، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ خیر صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت غرض کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اہل بیت اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور سنیے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول ان سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ذکر کو نازل کیا اور انہی کو ذکر بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ آیت پڑھو، سورہ مومنون 71ویں آیت، ارشاد ہوتا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، احوا جمع ہے ہوا کی، ہوا کہتے ہیں خواہش کو۔ اگر حق
ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا. نہیں غور نہیں کر رہے ہیں. لو اتبع الحق اهواءهم، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان درہم و برہم ہو جاتے. نہیں غور نہیں کیا. قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا لو اتبع الحق اهواءهم، حق اگر ان کی پیروی کر لیتا خواہشوں کی تو زمین و آسمان درہم و برہم ہو جاتے. یہی معیار ہے کہ حق جو بھی ہے، نہیں کبھی وہ باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. باطل کی پیروی کرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ حق ہے، اور اگر کر لے تو حق نہیں رہے گا. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے پیروی کیوں نہیں کی؟ اگر علی پیروی کر لیتے تو زمین و آسمان درہم و برہم ہو جاتے. یا علی یا زمین و آسمان درہم و برہم ہو جاتے، ختم ہو جاتے زمین و آسمان. اگر حق پیروی کر لیتا، حق اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا، ان کی نہیں. خواہش یہ تھی کہ بیعت کر لیں، وہی لفظ رکھا ہے قرآن نے. اگر حق ان کی پیروی کر لیتا، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اور جو بھی ان کے درمیان میں ہے آسمان و زمین کے، وہ بھی درہم و برہم ہو جاتا، وہ بھی ختم ہو جاتا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ حق نے پیروی نہ کر کے سب کو بچا لیا، سب کو بچا لیا. تو اب یہ سوال ہی بیکار ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ حسین نے بیعت کر کے سب کچھ بیعت نہ کر کے سب کچھ بچا لیا ہے. اگر حسین بیعت کر لیتے، اور یہی فلسفہ علی کی بیعت میں ہے، یہی فلسفہ حسن کی بیعت میں ہے، یہی فلسفہ حسین کی بیعت میں ہے. تو حسین وہ ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی، علی وہ ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی، حسن وہ ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی. بیعت مانگنے والے اور ہیں. حق ان کی پیروی نہیں کر سکتا. یہ وراثت کتاب ہے. حق ان کی کبھی، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وراثت کتاب ہے کہ حق ان کی پیروی نہیں کر سکتا. تو اب انہوں نے پیروی نہیں کی، حق نے بیعت نہیں کی باطل کی. حق نے باطل کی بیعت نہیں کی، اس لیے کہ مسئلہ وراثت کتاب کا تھا. وراثت کتاب کا مسئلہ تھا. حق اگر بیعت کر لے تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی. حسین نے بیعت نہ کر کے کائنات کو بچایا. امام کائنات نے بیعت نہ کر کے کائنات کو بچایا. اگر وہ بیعت کر لیتے تو کائنات ختم ہو جاتی. جب کائنات ختم ہو جاتی تو وجود ہی ختم ہو جاتا. لہذا کائنات کو بچایا بیعت نہ کر کے. توجہ ہے. اب یہی فلسفہ ہے حق کا کہ کبھی بیعت نہ کر کے حق کو بچاتا ہے، کبھی بستر پہ سو کر نبی کو بچاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، 4 مصر سنا رہا ہوں. اب میرا خیال ہے چونکہ باب العلم آتے آتے زمانہ گزر گیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کبھی پڑھ دیے ہوں تو معذرت، اور نہیں پڑھے ہوں تو اب سن لیں. ہر آدمی امام نہیں بنتا. امام بننے کے لیے امامت کا جوہر چاہیے. ہر آدمی حق نہیں ہوتا. حق کے لیے حقانیت چاہیے، اس میں وہ چیزیں چاہیے. وہ کبھی بیعت نہ کر کے حق کو بچاتے ہیں، کبھی بستر پر لیٹ کر. اس لیے کہ قرآن نے محمد کو بھی ذکر کہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا ذکر بنا کے. ہم نے ذکر بنا کے رسول کو بھیجا. ہم نے
رسول کو بھیجا ذکر بنا کے، تو وہ بستر پر لیٹ کر کے بھی محمد کو نہیں بچاتے، ذکر کو بچاتے ہیں، حق کو بچاتے ہیں۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، 4 مصرے ہیں تحفے کے طور پہ رکھیے گا۔ لاکھوں میں اکیلا اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ میں نے بہت آہستگی سے جو مصرع پڑھا، میں نے آہستگی سے پڑھا ہے، آپ آہستہ روی سے سنیے گا نہیں۔ لاکھوں میں، اور 2 میں سے پڑھنے جا رہا ہوں، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ۔ تینوں سے پھر پڑھنے پڑیں گے۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ کمال یہ ہے کہ وہ ان کا لیٹنا کمال نہیں تھا، میں نے کہیں یہ بات کہی ہے شاید، ان کا لیٹنا کمال نہیں تھا، رسول کی طرح ہو جانا کمال تھا۔ نہیں وہ بات وہاں تک نہیں پہنچی جہاں میں لے جا رہا ہوں وہاں تک نہیں بات پہنچی۔ رسول کی طرح ہو جانا، وہ رسول کی طرح ہو گئے لیٹ کے۔ رسول کی طرح کے کیا معنی ہے؟ تمام علماء نے، سنی شیعہ دونوں علماء متحد اور متفق ہے کہ سرکار رسالت کی 2 بڑی خصوصیتیں تھیں۔ حضور کے جسم سے نور نکلتا تھا، اور نہیں کر رہے، اور حضور کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی۔ ہائے ہائے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بوڑھا لیٹ سکتا تھا، کوئی بھی تجربہ کار آدمی جو آخری جانے والا ہو، جانے تو جانا ہے، بچ گئے مر گئے، شرف ہوتا کہ رسول کو بچا لیا، ارے بڑی قربانی دے دی۔ کوئی بھی بیچارہ بزرگ سا صلوات پڑھے محمد۔ یہ نوخیز بچے کو لٹانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی تجربہ کار جو آخری منزلوں میں ہو، جو عمر کی جملہ بہاریں دیکھ چکا ہو، انہوں نے ابھی نوخیز ہے، کیا دیکھا ہی ہے ابھی، میں ان کو نہیں لٹایا۔ ابھی کیا بات ہے، ان کو کیوں لٹا رہے؟ کہ مجبوری ہے، لیٹنا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آج نبی بننا ہے، خدا کی قسم میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسی بات ہے جو آسانی سے سننے کو نہیں ملتی، بڑا دماغ پکانا پڑتا ہے تب جا کے ایسی باتیں نکل کے آتی ہیں۔ رسول نے اسی دن طے کر دیا کہ کبھی بدعت مت کہنا۔ میں لے جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، لیٹو۔ آج وہ لیٹے گا کہ جس میں دونوں صفتیں موجود ہوں، نور بھی نکلتا ہو، خوشبو بھی نکلتی ہو۔ یہ محبت کا گھر ہے، گھر کے چاروں طرف کافر ہے، نور نکل رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں وہی لیٹے ہیں، خوشبو نکل رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں وہی لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو چادر جھٹکنے میں پتا چلا تھا کون، مگر رات بھر تو وہی سمجھتے رہے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے لیٹنے میں بھی محبت کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بڑی بات کہوں گا،
لیٹنے پر بھی. اور یہیں سے ایک جواب دیتا چلوں. بعض لوگ کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا, رسول کا بڑا تھا. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو کافروں نے دیکھا تھا, وہ سمجھ لیتے کہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, چھوٹے قد کا آدمی لیٹا ہوا ہے. ان کا لیٹ کے محمد لگنا دلیل ہے کہ جسم مصطفیٰ جیسا تھا. اور ایک بات اب یہی سے سن لیجئے اور زندگی بھر بچے یاد رکھے. میں نے کہا نا کہ جب چیز نکلتی ہے تحقیق کی دنیا میں تو دماغ بہت سوچنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے کوئی چیز نکل کے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے تو پڑھتے ہیں مولانا حضرات. میں اسے 1 گھنٹے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا, پہلے کتنا پڑھنا پڑتا ہے وہ مسئلہ ہے, کتنا سوچنا پڑتا وہ مسئلہ ہے. رسول نے حکم پروردگار سے میں ہجرت نہیں پڑھوں گا. ایک بات کہنے جا رہا ہوں بس. حکم پروردگار سے رسول نے علی علیہ السلام کو لٹایا, چادر اپنی دی, بستر اپنا دیا. چاہتے کیا ہے کہ میری چادر اوڑھ کر کے آج مجھ جیسے لگو. ارے وہ کیا کہہ رہا, اجاز صاحب زندگی بھر یاد رکھنا. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب اس کے معنی یہ نہیں کہ یہی سمجھیں اور آپ نہ سمجھیں. میرے کو خطاب خطاب کیا ہے, ورنہ سب کے لیے تحفہ ہے, تحفہ دے رہا ہوں. یہ میری چادر اوڑھ کے میرے بستر پر میری طرح سے سو جاؤ, میری طرح سے سو جاؤ. محمد علی کو چادر اڑا کے نبی نہیں بنا رہے ہیں, اپنی شبیہ بنا رہے ہیں. ارے میں نے غور نہیں کیا, اپنی شبیہ بنا رہے ہیں. ہجرت کی رات یہ بھی طے ہو گیا شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہے, یا علی یا علی ہے نا. بے شک بے شک. ہجرت کی رات طے ہو گیا, تو لیٹے ہوئے ہیں بستر مصطفیٰ کا. لیٹنے والے علی علیہ السلام, رسول کا بستر. اللہ نے رسول کو بھی ذکر کہا, اللہ نے علی علیہ السلام کو بھی ذکر کہا. میں آیت پڑھ رہا ہوں. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے, درہم و برہم ہو جاتے, اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. بس اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. بل آتیناہم, بلکہ ہم نے انہیں عطا کیا, آتیناہم ہم نے انہیں دیا ان کا ذکر. نہیں غور نہیں کیا, ہم نے ان کا ذکر دیا. ذکر ہی ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا. ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ ذکر کے معنی نصیحت ہے. ہم نے ان کو ان کی نصیحت دی. یہ گاجروں میں گٹھلی کہاں سے آئی؟ ہم نے ان کو ان کی نصیحت دی. نہیں, ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا. ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا. بل آتیناہم بذکرہم, ہم نے ان کو ان کا, وہم عن ذکرہم معرضون, اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھرانے والے ہیں. یاد آ گئی بات؟ مجھ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ جو وہاں پڑھا ہے میں نے وہ یہاں ضرور پڑھوں, تو پڑھ دوں. حالانکہ یہ ذرا سا بات ہم اپنے لیے اچھی نہیں سمجھتے, میں چلو ایک ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم نے جری صاحب کے یہاں یہ جرات آمیز بات کہی تھی. تو آئیے, بل آتیناہم بذکرہم, ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا.
وہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھرا رہے ہیں، اپنے ہی ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. تو اس کے معنی ہے کہ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ مجسم کوئی ذکر ہے کہ جس سے منہ پھرا رہے ہیں، جس سے منہ پھرا رہے ہیں. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے یادگار، ذکر یادگار ہے. کبھی خدا ذکر کہتا ہے، کبھی تذکرہ کہتا ہے. یادگار، یادگار. ابراہیم کی دو یادگاریں ہیں، ابراہیم کی دو یادگاریں ہیں. حضرت ابراہیم نے دو یادگاریں چھوڑی ہے دنیا کے اندر. ایک خانہ کعبہ، میں کیا کہہ رہا، دوسرے اپنی اولاد جسے کعبے کے پاس بسایا. دو یادگاریں چھوڑی ہے حضرت ابراہیم نے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کل کی بحث یہاں تھی نا. سن لیں، جب آیت پڑھوں گا نئے زاویے سے پڑھوں گا، مولا کا کرم. اور بخل ہم کو آتا نہیں. ذکر اہل بیت میں بخل کرنا، ارے بخل کی بھی توہین ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو یادگاریں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگارا میں نے اب تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت کو بسا دیا ہے. تو بسنے والے بھی یادگار، جہاں بسایا ہے وہ بھی یادگار. اسی کے بنایا جناب ابراہیم نے، تعمیر جناب ابراہیم نے کی. تو دو یادگاریں، دو یادگاریں. پہلی یادگار ہے کعبہ. کعبے کا عالم یہ ہے کہ کعبے کی طرف سر نہ جھکائے تو مسلمان نہیں رہتے. ارے نہیں، اور نہیں کر رہے. کعبے کی طرف سر نہیں جھکائے تو مسلمان نہیں رہتے. اور دوسری یادگار ہے اہل بیت، ان کی طرف دل نہ جھکائے تو مومن نہیں رہتے. پر دونوں میں فرق اتنا ہے کہ کعبے کی طرف سر جھکتے ہیں، اہل بیت کی طرف دل جھکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد جملہ سن لے، یاد رکھے. کعبے کی طرف سر جھکتے ہیں، اہل بیت کی طرف، علی کی طرف دل جھکتے ہیں. ادھر دل نہ جھکانا ایمان سے خارج کرے گا، ادھر سر نہ جھکانا اسلام سے خارج کرے گا. سمجھ میں آیا اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کعبے کی محبت اسلام ہے، مولود کعبہ کی محبت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. قرآن ذکر کہتا ہے، قرآن ذکر کہتا ہے. ذکر کے معنی ہے یادگار، جس سے یاد تازہ ہو جائے وہ ذکر ہے. اور اسی کے معنی یہی، تذکرے کے معنی بھی یہی ہے کہ جس سے یاد تازہ ہو جائے وہ تذکرہ ہے. ارے آپ یہ تذکرہ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ یہ تذکرہ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر اسمارٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ یادگاریں ہیں، یہ تذکرے ہیں کہ ان سے وہ یاد آتے ہیں، ان سے وہ یاد آتے ہیں. آل محمد تذکرہ ہے، ان کا ذکر تذکرہ ہے. چنانچہ سورہ دہر میں اعلان ہوا فما لہم عن التذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھیلا رہے ہیں. وہاں معرضون ہے، یہاں معرضین ہے. اور دونوں کے معنی یہ ہے کہ یہ منہ پھرا رہے ہیں. یہ تذکرے سے منہ پھرا رہے ہیں، وہاں ذکر سے منہ پھرایا. تو یعنی جو ذکر ہے وہی تذکرہ، اور جو تذکرہ ہے وہی. صلوات پڑھے محمد فما لہم عن التذکرۃ معرضین. بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا. فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھرانے لگے.
اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. یہ تو تذکرہ ہے، جس کا جی چاہے وہ سبیل اختیار کرے، اللہ تک جانے کے لیے سبیل اختیار کرے. یہ تو تذکرہ ہے. یہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ نہیں. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ یہ تذکرہ ہے، اور یہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھرائے ہوئے ہیں. اب 3 آیتیں مسلسل سورہ مدثر کی پڑھتا ہوں. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے جا رہے ہیں. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. گویا کہ یہ لوگ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو تذکرے سے منہ پھرائے. قرآن کہتا ہے گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو دوڑے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے جا رہے ہیں. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے انتہائی معذرت، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر پڑھوں گا، مگر کل لوگ بضد تھے کہ یہی پڑھیے، تو معذرت کے ساتھ اب جہاں آ گیا صلوات پڑھے محمد. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. تذکرہ علی ہے، تذکرہ اہل بیت ہے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے جا رہے ہیں. کَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ کافر پہ تھار پہ تشبیہ ہے، گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے حمر مستنفرہ، وہ بھڑکے ہوئے وحشی. حمر جمع ہے حمار کی، مستنفرہ بھڑکے ہوئے وحشی. حمر جمع ہے حمار کی. حمار کہتے ہیں گدھے کو. جب بہت سے جمع ہو جائے تو وہ حمر ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے تو اتنی سی بات کہہ دی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے جا رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر قرآن نے تیسری آیت رکھی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے بھاگ رہے ہیں، منہ پھرائے جا رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے ہیں. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. ایک شیر سے بھاگے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک شیر سے بھاگے ہیں. بھاگنے والے گدھے ہیں، جس کے خوف سے بھاگے ہیں وہ شیر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس کے خوف سے بھاگ رہے ہیں وہ شیر ہے. شیر نہیں، قصورہ ہے. قصورہ ہے. قاف سین واو رے بولتے. قصورہ شیر کو کہتے ہیں. وہ شیر جو مد مقابل کو بیچ سے پھاڑ دے. یہ ایک شیر سے بھاگے ہیں. ایک شیر کہا ہے. یہ شیر کون ہے؟ یہ شیر ہے کون؟ یہ وضاحت نہیں کی ہے. تو اب اس قصورہ کو ڈھونڈے کہ حمر کو ڈھونڈے؟ دو چیزیں ہیں. جو بھاگے ہیں وہ حمر ہے، جس سے بھاگے ہیں وہ قصورہ ہے. تو اب تلاش کس کو کریں؟ ذرا انصاف سے بتائیں. حمر کو نہ ڈھونڈے، قصورہ کو ڈھونڈے. بھائی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. قصورہ مل جائے تو حمر سمجھ میں آ جائیں گے. اگر چونکہ حمر بہت سارے ہیں، قصورہ ایک ہے، میں کیا کہوں، لہذا قصورے کو ڈھونڈنا آسان ہے. بہت سارے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے مشتبہ ہو جائے. تو قصورہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ قصورہ کون ہے. قصورہ کون ہے؟ خدا کی قسم قرآن کی آیت دلیل ہے کہ کوئی قصورہ ہے. کوئی قصورہ ضرور ہے، اسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اسی سے گدھے بھاگتے ہیں.
کب وہ کسورہ کہاں ملے گا؟ کیا کہیں کسی جنگ میں ڈھونڈو؟ کسورہ اپنے گھر میں تو ملے گا نہیں. کسورہ اپنے گھر میں نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ کسی جنگ میں ملے گا. شیر کی وہی ضرورت ہوتی ہے. شیر کی وہی ضرورت ہوتی ہے. تو کسورے کو تلاش کرو. جب کسورے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو بڑی مشکل ہوئی، اس لیے کہ آسان تھوڑی تھا. ایک کسورے کو نکالنا اتنے بڑے معرکوں سے، معارک سے ایک کسورے کو نکالنا مشکل کام تو تھا ہی تھا. کیسے نکالا جائے؟ تو ہم کو اتفاق سے ایک مرہم نامی آدمی مل گیا. خیبر میں آ گیا. اسی کے ڈر سے نہ جانے کون کون بھاگا تھا. ہم نام نہیں لیتے، وہ تو علم بتاتا ہے. علم بتاتا ہے کہ کون کون بھاگا تھا. اب میں نے پتہ نہیں کبھی یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کہ علم رات بھر علم کے انتظار میں شب بیداری تو کر لی، اور اب شب بیداری یا شب غم صاحب اب وہ اب بدعت ہے. اب چوں بدعت ہے بھائی؟ کہ نہیں، وہ اس میں وہ یاد آ جاتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی شب بیداری یاد آ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد. حضرت بھائی ٹائم ہو گیا؟ یہ بزرگ آدمی سے صلوات پڑھے محمد. تو وہ نکل کے میدان سے آیا. ہر روز آتا تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ہر روز ہی واپس جاتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ ہر روز نیا سردار علم لے کے جاتا تھا. خیبر میں ہر روز نیا سردار علم لے کے جاتا تھا، اور جب بھاگ کے واپس آتا تھا تو کہتا تھا یہ لشکر بڑا بزدل ہے، اسے ہمارے بھی قدم اکھیڑ دی. کیا کریں، یہ لشکر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بڑا بزدل ہے. اور لشکر کہتا تھا ہم کیا لڑتے، یہی نہ لڑے. اگر یہ جمتے تو ہم جمتے. ان کی بات بھی کسی حد تک صحیح ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ لشکر ہی بیچارہ بے دم ہے. اچھا چلو دونوں میں سے دیکھے کون دمدار ہے. رسول لشکر بدلتے ہیں کہ علمدار بدلتے ہیں؟ اب تیسری جب رسول نے اعلان کیا کہ کل میں اسے علم دوں گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کس کو بدلا جائے. نبی نے لشکر نہیں بدلا، نبی نے لشکر کو نہیں بدلا. بدلا کسے؟ اللہ کے دین کا علم اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. سنیے، آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ ہم خیبر پڑھے. میں نے خیبر پڑھتے رہتے ہیں، خیبر پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خیبر سیکھو، مگر آج سناتے ہیں تھوڑا سا. تو اللہ کے رسول نے دین کا علم، جملہ بہت اہم کہنے جا رہا ہوں، دین کا علم ید اللہ کو دے دیا. لفظ بدل دیا، ید اللہ کو دے دیا. اس دن سے آج تک علم بے دینوں تک نہیں پہنچا. بے دینوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ارے میں کیا کہتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے. اللہ اکبر. اس دن سے آج تک علم بے دینوں کے. شبلی نعمانی نے لکھا کہ وہ جو خیبر میں نبی نے علم دیا تھا علی کو، تو بزرگ صاحبہ کا روپٹہ اس میں بندھا تھا، اس وجہ سے فتح ہو گئی. یہ سبحان اللہ، اس وجہ سے فتح ہوئی کہ ان کا روپٹہ تھا، ان کے دوپٹے میں بڑی صلاحیت تھی. یہ روپٹہ داماد کو کیوں دے دیا؟
ہے سلامات بڑے محمد والے دوپٹے کی برکت سے فتح خیبر ہو گئے. سبحان اللہ، قربان جائے یہ حکمت کے. ہاں نہیں ان کا بندہ علی کامیاب ہو گئے. کچھ بہت بزرگ بھی گئے تھے جو رشتے میں ان کے بھی کچھ معتبر تھے، ان کی آبرو بچا لی ہوتی. ان کی جب وہ جا رہے تھے تو باندھے ہوتے گئے، چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ کامیاب آؤ گے. عرض با حضور، نبی نے لشکر کو نہیں بدلا، سردار کو بدلا اور جاؤ اور ایک جملہ کہا کہ میں علم اسے دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. ارے یہ غیر فرار ہے، کرار ہے. اس کی ماں دیوار میں در دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹی، یہ لشکر کو دیکھ کے پیچھے کیا ہٹے گا. بھائی ادھر سے یہ چلے اور ادھر سے نہیں، وہ تو اوپر آ کے دروازے پہ اوپر آ کے کہہ دیکھ لیتا تھا اور یہ دیکھتے بیچارے پیچھے لڑ جاتے، سمجھدار تھے. ہم پسند لوگ بیچارے لڑنا وڑنا نہیں جانتے، بس علیہ سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو ہو جائے واپس بیچارے. اب وہ اوپر سے اچھا دوسرے دن پتہ لگا 40ویں دن، اب آج کون آیا؟ کہا آج تو حیدر آ گیا. پوچھو نام کیا ہے؟ کہا علی. کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ اس کا نام حیدر بھی ہے. اچھا حیدر آج آ ہی گیا، مگر کیا کریں، ہم بزدل نہیں ہیں، بے غیرت نہیں ہے کہ مد مقابل نہ جائیں. 3 بھائی، ہاں حارث مرحب انتر، 3 بھائی، 2 پہلے مارے گئے. جب یہ مقابلے میں آیا تو اسے پوچھا کون، تو انہوں نے کون نہیں کہا بلکہ اس کے رجس کا جواب دیا، اور جو لفظ اس نے استعمال کیے تھے علی جیسا فصیح انہی لفظوں کو استعمال کر رہا ہے تو حکمت ضرور ہے. اس نے آگے کہا تھا انا الذی سمتنی امی، مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی مسکرائے، آ گیا. کوئی بڑے دن سے تلاش تھی اس نام کی. علی نے مسکرا کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب بیچارہ حیدر سن کے ہی غش میں آنے والا تھا. مگر یہ کہ مد مقابل تو ہونا ہے. اور اب تاریخ نے لکھا کہ علی نے جو ضربت لگائی ہے، اگر جبریل پر نہ بچھا دیتے تو گھر زمین تک اتر جاتی. وہ آیا کون ہے؟ کہا یہ مرحب ہے میرا نام. علی علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب یہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرا رہے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ پھرائے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو بھڑکے ہوئے، گویا کہ یہ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ، وہ کہہ رہا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا، اور علی کہہ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر. اب اس کے بعد فرماتے
फरमाते ज़रग़ाम व आजामिन व लहसुन कसवरा। आपने गौर नहीं किया आपने? ज़रग़ाम व आजामिन व लहसुन कसवरा। मेरी महबूब के मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं मद्दे मुकाबिल को 20 से सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रग़ाम व आजामिन व लहसुन। ज़रग़ाम के मानी भी शेर, लहस के मानी भी शेर, कसवरा के मानी भी शेर। तवज्जो है आपकी? ये सारे लफ्ज अली ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। मैं ज़रग़ाम भी हूँ, लहस भी हूँ, कसवरा भी हूँ। तवज्जो है? कसवरा भी हूँ। तो अली ने कहा मैं हूँ कसवरा, जो मुकाबिल में आए वो हुमुर है। अली ने कहा मैं हूं कसवरा, जो मुकाबिल में आए वो हुमुर है। अहद मत देखना, ज़माना मत देखना, तारीख मत देखना, जो जब भी मेरे मुकाबिल आ जाए वो हुमुर होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जब भी आ जाए मुकाबले में, जहां भी आ जाए वो हुमुर है। कसवरा मैं हूं। कभी गूगल कीजिए और ढूंढिए कि कुरान में कसवरा कितनी मर्तबा आया है। ढूंढिए, जाके घर गूगल कीजिएगा। पूरे कुरान में कसवरा एक जगह है। पूरे कुरान में कसवरा, पूरे कुरान में कसवरा एक आयत में आया है और पूरे कलामे हैदर में कसवरा एक बार इस्तेमाल हुआ है। अली कसवरे को दोबारा नहीं कहा। अगर खुदा की कसम, अगर अली मरहब के मुकाबले में खैबर में खुद को कसवरा ना बताते तो कुरान का कसवरा समझ में नहीं आता। अब पता चला अली वही बोलते हैं जो कुरान होता। ज़रग़ाम व आजामिन व लहसुन कसवरा। मैं ज़रग़ाम हूँ, आजाम, लहस, कसवरा। अली अलैहिस्सलाम ने कसवरा इस्तेमाल किया ताकि कुरान का कसवरा समझ में आ जाए। नबी ने मन कुंत मौला हो फहाजा कहा, फहाजा अलीउल मौला। खुदा की कसम अगर नबी हाजा ना कहते तब भी बात पूरी हो जाती। मन कुंत मौला हो फअलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूं बस उसका अली मौला है। मगर नबी वो बोलेंगे जो कुरान की डिमांड होगी, जो कुरान का मुतालिबा होगा। अगर अली नबी हाजा ना कहते अली को तो कुरान का एक हाजा समझ में ना आता। कुरान का हाजा समझना है, लिहाजा नबी का हाजा समझो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान का एक हाजा पढ़ के बात खत्म कर दूं। सुन लीजिए, कल वर्किंग डे है, देर तो हुई नहीं। कुरान में हाजा, कुरान किस तरह कहता है इस हाजा को? सूरह फुरकान 29वीं आयत, इरशाद बारी ताला, परवरदिगार फरमाता है रसूल क़यामत में आवाज देंगे या रब्बे, वक़ाल रसूल, रसूल पुकार के कहेंगे या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया, इस कुरान को छोड़ दिया। आयत है बहस के काबिल, में बहस नहीं करूंगा, बस एक बात बता के छोड़ रहा हूं। काला रसूल, रसूल क़यामत में पुकार के कहेंगे या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। या कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को, हाज़ल कुरान
کیا کہا؟ اور اگر اللہ فرماتا یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، تب بھی تو ٹھیک ہی تھا. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ حاضہ کیا مطلب؟ حاضہ ہے اس میں اشارہ، اس قرآن کو چھوڑا. یہ ہے تو انگلی اٹھ رہی ہے نا. یہ حاضہ، یہ اس کہتی طے ہوا کہ کوئی مشار ملے ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کوئی ہے نا؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو. تو اس قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا چھپا ہوا قرآن قیامت میں کسی بڑے سے پتھر پر رکھا ہوگا رسول کے پاس، اور نبی اس کی طرف اشارہ کریں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا. میرے رب، میرے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا. لگتا ہے نا محفوظ کا ہو سکتا ہے، وہ عباس بک ایجنسی کا ہو، فرید بک ڈپو کا ہو، خوبصورت سا پرنٹڈ، اور وہ رکھا ہوگا بڑے سے پتھر پر. نبی اس کی طرف بار بار اشارہ کر کے کہے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اس قرآن کے پتھر پہ جو رکھا ہے، کسی نے کہا پتھر پہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کوئی قرآن بغل میں کھڑا ہوگا. یا علی یا علی یا علی، کوئی قرآن بغل میں کھڑا ہوگا پہلو میں نبی کے، اور نبی اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اس قرآن کو چھوڑا. تو یہ قرآن کون سا ہے؟ کہ یہ غدیر سے سمجھ میں آئے گا من کنت مولاہ فہذا. من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں پس اس کا یہ علی مولا ہے. قرآن کا حاضہ سمجھنا ہے تو غدیر کا حاضہ سمجھو، غدیر کا حاضہ سمجھنا ہے تو قرآن کا حاضہ. اس لیے کہ قرآن غدیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. قرآن غدیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، غدیر قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وراثت قرآن، وراثت کتاب آسان نہیں ہے جب تک کہ وراثت صحیح نہ پہنچ جائے، اس کی صحیح ڈائریکشن نہ مل جائے. یہ حاضہ نبی نے جو کہا ہے، اس نے بتایا کہ وہ کون سا حاضہ ہے. قیامت کا حاضہ ہے یہ. ذل قرآن مہجورا. اس قرآن کو پھر کبھی انشاءاللہ اس آیت پہ ڈسکس کروں گا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. اتخذوا ھذا، اتخذوا خود ایک لفظ ایسا ہے کہ جس پہ بڑی ڈیبیٹ اور بڑی بحث ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور علماء نے بعض مقامات پہ کی ہے اور بعض جگہ چشم پوشی سے کام کر کے نکل گئے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، علی بھی ذکر ہے. ذکر ذکر کا محافظ ہے، اور وراثت ذکر ذکر کو پہنچتی ہے. ہر ایک کو یہ وراثت نہیں پہنچتی، اور جب تک ذکر موجود ہے قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. یہی سبب ہے، بس ایک آخری بات سن لیں، یہی سبب ہے کہ علی نے قرآن پر کام کیا ہے. بات نہیں پہنچی وہاں جہاں مجھے لے جانا تھی. بس آخری بات سن لیں، یادگار. کاتبین وحی کا نام سنا ہوگا، یہ ذکر تو سنا ہوگا، فلاں کاتب تھے، فلاں کاتب تھے، فلاں. کاتب کے معنی لکھنے والے. دنیا میں جتنے مشہور لوگ ہوئے ہیں لکھنے والے، جس چیز پہ لکھا ہے وہ محفوظ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پرچہ تھا، کوئی پتا تھا، کوئی کھال تھی، اس پہ لکھا ہوا. ذرا ڈھونڈ کے بتائیں مسلمان کہ کس کاتب وحی کا کوئی ورق موجود ہے؟
کسی کاتب وحی کا کوئی ورق موجود ہے؟ نہیں ہے، سوائے علی کے۔ علی ہے کہ جن کے قرآن ہاتھ کے لکھے ہوئے چاروں طرف پائے جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ 25 سال کی خلافت میں جب لوگ حکومتیں کر رہے تھے، علی قرآن پہ کام کر رہے تھے۔ آج کون سی بڑی لائبریری ہے جس میں علی کے ہاتھ کا قرآن نہیں ہے؟ کاتبین وحی کا نام اور ہے، علی کا نام اور ہے۔ علی قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ جو ہے آپ کی، میں نے کہا تھا کنکلوژن آپ کے حوالے کروں گا۔ لندن کی بڑی لائبریری، واشنگٹن کی بڑی لائبریری، AMU کی بڑی لائبریری، خدا بخش لائبریری، غالباً کراچی کی لائبریری میں بھی کچھ پارے ہیں، کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے، مولا کا لکھا ہوا قرآن ہے۔ اگر سب کاتب تھے 10 12 14 جتنے بھی تھے تو کسی کا ایک پیج تو ہوتا، ایک صفحہ تو ہوتا، کسی کا کوئی صفحہ نہیں ملتا، صرف علی علیہ السلام کا قرآن ملتا ہے۔ سلام علی کی عظمت پر کہ جب دنیا میں لگی ہوئی تھی، علی ذکر میں لگے ہوئے تھے، اس وراثت کو سمیٹ رہے تھے، اس وراثت کو جمع کر رہے تھے۔ علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا جمع کیا ہوا قرآن آج بھی لائبریریوں میں موجود ہے۔ نیشنل لائبریری کلکتہ کے اندر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر، خدا بخش لائبریری کے اندر، یہاں پر موجود۔ کون سی بڑی جگہ ہے اور بڑی لائبریری ہے جہاں علی کے ہاتھ کا قرآن نہیں ہے؟ یہی تو ہے کہ قرآن جمع وہی کرے گا جو خود قرآن ہے۔ علی علیہ السلام، یہ بڑا چیپٹر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں خیر مولا کے صدقے میں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین نے سر کٹ کے بھی قرآن سنایا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آج اس سلسلے کی یہ ہم جو اشرا پڑھ رہے تھے، اس کی یہ آخری مجلس ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مصائب کہاں سے پڑھیں اور کون سا ذکر کیا جائے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل پڑے۔ یہ تو نام حسین جب مومنین سنتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ حسین کی عظمتوں کو کروڑوں سلام۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے، وراثت قرآن کو جمع کرنے والے حسین، تیری عظمتوں کو کروڑوں سلام، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام۔ ارے راوی سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ شام کا دربار سج رہا ہے، زینب دکھیاری زینب اسیر کھڑی ہوئی ہے، قافلہ باب الساعت پر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ دربار سج گیا، علی کی بیٹی کو دربار میں داخل کیا گیا۔ علی کی بیٹی نے منع کیا کہ میں دربار میں نہ جاؤں گی، مگر راوی کہتا ہے کہ ایک منزل پر زینب بیٹھ گئی، اور بیٹھتے ہوئے جب سید سجاد نے دیکھا تو تڑپ کے کہا، پھوپھی اماں اگر آپ ہمت ہار جائیں گی تو قافلے کو لے کے کون آگے جائے گا؟ جناب زینب فرماتی ہے، بیٹا یہ دربار سج رہا ہے، یہ دربار سج رہا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے دربار میں جانے کی، مگر بیٹا میرے بابا نے کہا تھا زینب اگر تیری ہمت نہ پڑے گی تو تیرا بابا آ جائے گا، تیرا بابا تیری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اے بیٹا میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ زینب اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، بابا آتا ہوگا، میرا بابا آنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی زینب نے سید سجاد کو دیکھ کے کہا، بیٹا قافلہ آگے بڑھاؤ۔ زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے، اے بیٹا قافلے کو آگے بڑھاؤ، میرے بابا آ گئے ہیں۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی نے دربار میں بازو پکڑ کے زینب کو داخل کر دیا۔ کبھی آپ شام میں گئے ہیں اور اس دربار کو دیکھا ہے کہ جس دربار میں اتنا بڑا دربار، ارے تماشائیوں کا ہجوم، اس میں کچھ بیویاں، ابھی وہ برج موجود ہے جس میں زینب نے خطبہ دیا تھا، جس میں بی بی نے خطبہ دیا تھا۔ خدا کی قسم میں جب پہلی بار گیا تو مجھے چکر آ گیا کہ اتنے بڑے
دربار کے اندر وہ چند بیویاں جن کے بازوؤں میں رسل بندھی ہوئی تھی، وہ بیویاں کھڑی ہوئی تھی. سامنے یزید کا تخت ہے اور ادھر منبر ہے. منبر کے برابر سامنے ایک چبوترا سا بنایا ہے، جگہ کو گھیرا ہے. وہ جگہ جانتے ہیں کون؟ وہ جگہ جہاں بیویاں بٹھائی گئی تھی. وہاں بیویوں کو بٹھایا گیا تھا. بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے گلے رسل میں بندھے ہوئے ہیں. یزید نے دیکھا کہ ایک بچی کبھی زمین پہ پاؤں رکھتی ہے، کبھی پاؤں اٹھا لیتی ہے. یزید نے کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ بچی سکینہ ہے. یہ وہی بچی ہے کہ جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے، اور حسین کہتے تھے کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس میں سکینہ نہ ہو. یہ وہی بچی ہے. یزید کہتا ہے کہ اس کی ریسمان کھول دی جائے. بچی نے گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو ریسمان نہ کھولے گا، کوئی غیر نہ کھولے گا، بھیا سید سجاد کے ہاتھوں کو کھول دے، میرا بھائی میرے گلے کو کھولے گا. اللہ اکبر. سکینہ کا گلا کھلا. سکینہ سے ایک سوال کیا، سکینہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پیر تم اٹھاتی ہو اور دوسرا رکھے رہتی ہو، ایک تمہارا پاؤں زمین پر ہوتا ہے، ایک تم اٹھا لیتی ہو، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو بچی نے کہا یزید تیری فوج نے اتنا پیدل چلایا ہے کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب میرا پاؤں دکھنے لگتا ہے تو میں اس کو اٹھا لیتی ہوں، دوسرے پاؤں کو رکھ لیتی ہوں. اب دوسرا سوال کرتا ہے سکینہ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھ رکھا ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہیں یزید میری ماں پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اپنا چہرے کا پردہ بالوں سے کر رہی ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں. پر یزید نے آخری سوال کیا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بابا سے بڑی محبت تھی. کہا یزید جب سے بابا دنیا سے گئے ہیں سکینہ چین سے سو نہ سکی ہے. یزید میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی. عزادارو یہی تو وہ جملہ تھا جو سکینہ نے بابا سے چلتے وقت کہا تھا، اے بابا اگر آپ نہ آئیں گے تو مجھے نیند نہیں آئے گی. حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگا کے کہا تھا، اے بیٹا اب تک جگہ بدل گئی ہے، کل تک اصغر اماں کے پاس سوتے تھے، تم ہمارے پاس سوتی تھی، آج سے بیٹی جگہ بدل گئی ہے، اصغر ہمارے پاس سوئیں گے، تم اماں کے پاس سو جانا. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو جب مجلس برپا ہوتی ہے اور عزادار روتے ہیں تو دو بیویاں مجلس میں آتی ہیں. میں نے بزرگوں سے سنا کہ دو بیویاں مجلس میں آتی ہیں، ایک بزرگ ہے اور ایک بچی ہے. جب بچی روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو یہ بچی اپنی دادی فاطمہ سے قریب ہو کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے. عزاداروں پرسا دو فاطمہ زہرا کو حسین غریب کا، فاطمہ کا لال پیاسا مارا گیا. سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے. سکینہ تم چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہ میرے بال چھوٹے. سکینہ حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے. ہاں بہت محبت کرتے تھے. میں بابا کے بعد سو نہیں پائی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی. یزید کہتا سکینہ اپنے بابا سے ملو گی؟ یزید تو ملا دے. یزید کے سامنے ایک تشت رکھا ہے، تشت پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے. جیسے سکینہ نے کہا ہاں یزید میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں، بھائی یزید نے تشت سے کپڑا ہٹایا اور بچی نے دیکھا خاک و خون میں غلطہ سر رکھا ہوا ہے. بچی نے دیکھا اور دیکھ کے پہلے تو پیچھے ہٹی اور پھر سر کی طرف پڑی اور پڑھ کے کہتی ہے بابا، اے بابا کیا آپ ہے؟ عزاداروں دو ہی منزلیں ہیں. ایک منزل وہ ہے کہ جب زینب نے اپنے بھائی کا جنازہ کربلا میں دیکھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی
सकीना कहती है, हे बाबा क्या आप ही है? हाँ बेटी। सकीना ने बाप को पहचाना। बस जब तक जी चाहे रोए। सकीना चाहती है कि अपने बाप के सर को अपनी गोद में उठा ले। यजीद ने देखा कि सकीना आगे बढ़ रही है तो सकीना से कहता है, ए सकीना, मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि तुम्हें हुसैन से बहुत मोहब्बत है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यजीद, क्या बात है? कजरा दूर खड़े हो कि हुसैन को आवाज दो। मैं देखना चाहता हूं कि हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बस अदादारों बच्ची पीछे हटके हसरत से अपने भाई को देखा, फिर फूफी को देखा और एक मर्तबा जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया। दामन फैला के कहा, बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ए बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। बस सरे हुसैन तश्त से बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया। बच्ची ने मुंह पे मुंह रखा। ए बाबा आपके बाद कयामत गुजर गई। कोई तमाचे मार रहा था, कोई गोशवारे छीन रहा था। ए बाबा फूफी की चादर छिन गई। अम्मा बेरी इलाही बेहक़िमन नाजाकु बेहक़िमन दआक फिल बर्रि वल बहर फसल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व तफज़्ज़ल अला फ़ुक़राइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल ग़िना वस सरवा व अला मरज़ल मुमिनीन वल मुमिनात बिश्शिफ़ा'i वस सिहा व अला अहयाइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल लुत्फ़ि वल करामा व अला अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात बिल मग़फ़िरति वर रहमा व अला मुसाफ़िरिल मुमिनीन वल मुमिनात बिर रद्दि इला औतानिहिम सालिमीना गानिमीन बे मोहम्मदिन वालिहि ताहिरीन। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इदारे के बानीन के लिए, मुखलिसीन के लिए जो अब दुनिया में नहीं है, और उनके लिए कि जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, अलल खुसूस बज़मी साहब, लाडले मिर्ज़ा साहब, हसनैन मिर्ज़ा साहब, इन सब की अरवाह को इशारे सवाब फरमाए। मातम हुसैन Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.